السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم۔ اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی پیغام رسان بھیجے جو اس کے اذن سے جو وہ چاہے وہی کرے، یقیناً وہ بہت بلند شان اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تعلق میں کشوف کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے خطبے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کشوف کا ذکر تھا، اور اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کشوف کا ذکر ہوگا۔ لیکن ایک فرق میں نمایاں طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کشوف خادم سے بہت بڑھ کے تھے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بہت بڑھ کے تھے، اور ان کشوف میں جو پیشگوئیاں کی گئی تھیں وہ بھی نہایت عظیم الشان تھیں، یہاں تک کہ کیسر و کسریٰ کی چابیاں آپ کو تھمائی گئیں، اور اسی طرح اور بہت سے ایسے عظیم الشان کشوف تھے جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہرحال آقا کا مقام تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کے غلام کامل صحیح مگر پھر بھی بہرحال غلام تھے۔ کشوف کے ضمن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کشوف دیکھے ان میں دوسرے بھی شریک ہوئے۔ کئی ایسے کشوف تھے جن میں صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی تھی، مگر بہت کثرت سے ایسے کشوف تھے جو باقی سب کو بھی دکھائی دیے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل کو جب کیشف میں دیکھا تو اس کے ساتھ دوسرے گواہ بھی مقرر ہیں، دوسرے گواہ بھی ہیں کہ کثرت سے انہوں نے بھی حضرت جبرائیل کو دیکھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کشوف میں مجھے ایسی کوئی بات دکھائی نہیں دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کشوف حضرت مسیح موعود علیہ السلام تک ہی محدود رہے،
مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کشوف کے مطابق بہت کثرت کے ساتھ آپ کو وہ عظیم الشان فتوحات دکھائی گئیں جو حیرت انگیز طریق پر پوری ہوئیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کشوف میں گھوڑوں پر سوار بادشاہوں کا ذکر ہے، جس میں ذکر ہے کہ وہ تیری اطاعت کریں گے اور خدا انہیں برکت دے گا۔ میں نے بھی وہ بادشاہ دیکھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بادشاہ تھے اور بھی اب بادشاہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سے کثرت کے ساتھ افریقہ میں بادشاہوں کے بادشاہ بھی ایمان لے آئے ہیں، مگر جو بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے تھے ان کی شان نرالی تھی۔ کہاں کیسر و کسریٰ کے بادشاہ اور کہاں افریقہ کے غریب ملک کے بادشاہ، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کشوف میں سے ایک کشف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سہج رام نام امرتسر کی کمشنری میں سرشتہ دار تھا۔ پہلے وہ ضلع سیالکوٹ میں صاحب ڈپٹی کمشنر کا سرشتہ دار تھا، اور وہ مجھ سے ہمیشہ مذہبی بحث رکھا کرتا تھا اور دین اسلام سے فطرتاً اتنا کینہ رکھتا تھا کہ اس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ایسا اتفاق ہوا کہ میرے ایک بڑے بھائی تھے، انہوں نے تحصیلداری کا مضمون امتحان دیا تھا اور امتحان میں پاس ہو گئے تھے، اور وہ ابھی گھر میں قادیان میں تھے اور نوکری کی امیدوار تھے۔ ایک دن میں اپنے چوبارے میں عصر کے وقت قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ جب میں نے قرآن شریف کا دوسرا صفحہ الٹنا چاہا، اسی حالت میں میری آنکھ کشفی رنگ پکڑ گئی اور میں نے دیکھا کہ سہج رام سیاہ کپڑے پہنے ہوئے اور عاجزی کرنے والوں کی طرح دانت نکالے ہوئے میرے سامنے کھڑا ہے، جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پر رحم کرو۔ میں نے اس کو کہا کہ اب رحم کا وقت نہیں، اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ اسی وقت یہ شخص فوت ہو گیا ہے، اور کچھ خبر نہ تھی۔ بعد اس کے میں نیچے اترا اور میرے بھائی 5 6 7 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، میرے بھائی کے پاس 5 7 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی نوکری کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا اگر پنڈت سہج رام فوت ہو جائے تو وہ عہدہ بھی عمدہ ہے۔ اس پر وہ سب ہنس پڑے، قہقہ مار کر ہنس پڑے کہ کیوں زندوں کو مارتے ہو، بھلا چنگا ہے۔ دوسرے دن یا تیسرے دن خبر آئی کہ عین اسی گھڑی سہج رام ناگہانی موت اس دنیا سے گزر گیا۔ روایہ صادقہ کے متعلق حضرت فرما رہے ہیں کہ کشف صریح کی قسم تھی۔ یہ معلوم کرایا گیا کہ ایک کھتری ہندو بشمبر داس نامی، جو اب تک قادیان میں باقاعدہ حیات موجود ہے، مقدمہ فوجداری سے بری نہیں ہوگا مگر آدھی قید تخفیف ہو جائے گی، لیکن اس کا دوسرا ہم خیال خوشحال نامی کہ وہ ابھی تک قادیان میں زندہ موجود ہے، ساری قید بھگتے گا۔ اس جزو کشفی کی نسبت یہ ابتلا پیش آیا کہ جب چیف کورٹ سے حسب پیشگوئی اس عاجز مثل مقدمہ مذکورہ واپس آئی تو متعلقین مقدمہ نے اس واپسی کو بریت حمل کر کے گاؤں میں مشہور کر دیا کہ دونوں ملزم جرم سے بری ہو گئے ہیں۔ مجھ کو یاد ہے کہ رات کے وقت میں یہ خبر مشہور ہوئی اور یہ عاجز مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے کو تیار تھا کہ ایک نے نمازیوں سے بیان کیا کہ یہ خبر بازار میں پھیل رہی ہے اور ملزمان گاؤں میں آ گئے ہیں۔ سو چونکہ یہ عاجز علانیہ لوگوں میں کہہ چکا تھا کہ دونوں مجرم ہرگز بری نہیں ہوں گے، اس لیے کچھ غم اور قلق اور کرب اس وقت گزرا۔ خدا نے نماز کے اولین یا عین نماز میں یہ الہام فرمایا، لا تخف انک انت الاعلی، کہ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب رہے گا۔ اور فجر کو ظاہر ہو گیا کہ خبر بری ہونے کی سراسر جھوٹی تھی اور انجام کار وہی ظہور میں آیا تھا جس کی پیشگوئی کی گئی تھی۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کشفی حالت میں حضرت مسیح سے بھی ملاقات کی۔ فرماتے ہیں تخمیناً 10 برس کا عرصہ ہوا میں نے مسیح علیہ السلام کو دیکھا، اور مسیح نے اور میں نے ایک جگہ ایک ہی برتن میں کھانا کھایا، اور کھانے میں ہم دونوں ایسے بے تکلف اور بامحبت تھے کہ جیسے 2 حقیقی بھائی ہوتے ہیں، اور جیسے قدیم سے 2 رفیق اور ولی دوست ہوتے ہیں، اور بعد اس کے اسی مکان میں جہاں اب یہ عاجز اس حاشیہ کو لکھ رہا ہے، میں اور مسیح اور ایک کامل اور مکمل سید آل رسول دران میں خوش دلی سے ایک عرصے تک کھڑے رہے، اور سید صاحب کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، وہ بعض افراد خاصہ امت محمدیہ کے نام لکھے ہوئے تھے، اور حضرت خداوند تعالیٰ کی تعریف اس میں لکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ سید صاحب نے اس کاغذ کو پڑھنا شروع کیا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ مسیح کو امت محمدیہ کے ان مراتب سے اطلاع دینا چاہتے ہیں جو عند اللہ ان کے لیے مقرر ہیں، اور اس کاغذ میں عبارت تعریفی ایسی تھی کہ جو خالص خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ سو جب پڑھتے پڑھتے وہ کاغذ اخیر تک پہنچا اور کچھ تھوڑا سا باقی رہ گیا، تب اس عاجز کا نام آیا جس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ عبارت تعریفی عربی میں لکھی ہوئی تھی، وہ منی بمنزلت توحیدی و تفریدی فقاد ان یعرف بین الناس، وہ مجھ سے ہے میری توحید اور تفرید کی طرح، سو ان قریب لوگوں میں مشہور کیا جائے گا۔ یہ اخیر فقرہ فقاد ان یعرف بین الناس اسی وقت بطور الہام بھی القاء ہوا۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت بابا نانک کو بھی کشفی حالت میں دیکھا، اور اس بات کا حضرت بابا نانک نے اقرار کیا کہ یہ جو لوگ میرے متعلق باتیں کرتے ہیں یہ مردار خور ہیں اور جھوٹی فضولیاں کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بابا نانک صاحب کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے معلوم ہے کہ وہ اسی چشمے سے پانی پیتے ہیں جس سے ہم پیتے ہیں۔ میں نے ایک کشف میں دیکھا کہ ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوا ہے، اس کا نام شیر علی ہے، اس نے میری ایک جگہ لٹا کر میری آنکھیں نکالی ہیں اور صاف کی ہیں، اور میل و قدورت ان میں سے پھینک دی ہے۔ یہ ویسا ہی کشف ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا کہ فرشتوں نے لٹا کے آپ کا دل نکالا، ہر قسم کی کثافت سے اسے پاک کر دیا۔ ایک مصفہ نور جو آنکھوں میں پہلے سے موجود تھا مگر مواد کے نیچے دبا ہوا تھا، وہ ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح بنا دیا گیا، اور یہ عمل کر کے وہ شخص غائب ہو گیا، اور میں اس کشفی حالت سے بیداری کی طرف منتقل ہوا۔ پھر ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کشفی طور پر سورہ فاتحہ کو ایک گلاب کی صورت میں دیکھا، کھلے ہوئے گلاب کی طرح، اسی طرح خوش رنگ اور اسی طرح اس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کی جو تفسیر لکھی ہے وہ اسی گلاب والی خواب کی تعبیر میں اسی طرح لکھی ہے جیسے ایک کھلا ہوا گلاب ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو تصحیح کر رہا ہوں میں کاپی کی، یہ ابھی پوری طرح ہوئی نہیں تھی کہ مجھے کشفی طور پر چند اوراق دکھائے گئے جن میں لکھا تھا فتح کا نقارہ بجے۔ پھر ایک نے مسکرا کر ان ورقوں کی طرف دیکھا اور ایک تصویر دکھلائی اور کہا کہ دیکھو کیا کہتی ہے تصویر تمہاری۔ جب اس عاجز نے دیکھا تو اس عاجز کی تصویر تھی اور سبز پوشاک تھی مگر نہایت رعبناک، جیسے سپہ سالار فتح یاب ہوتے ہیں، اور تصویر کے یمین و یسار میں یعنی دائیں اور بائیں میں لکھا تھا حجت اللہ القادر اور سلطان احمد مختار۔ یہ 19 ذوالحج 1300 ہجری مطابق 22 اکتوبر
1883 کا واقعہ ہے۔ ایک بار صبح مجھے یاد ہے کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ بعض احکام قضاء و قدر میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں کہ آئندہ زمانے میں ایسا ہوگا، اور پھر اس کو دستخط کرانے کے لیے خداوند قادر مطلق جل شانہ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مکاشفات اور رؤیا صالحہ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض صفات جمالیہ یا جلالیہ الہیہ جمالیہ یا جلالیہ الہیہ انسان کی شکل پر متمثل ہو کر صاحب کشف کو نظر آ جاتے ہیں، اور مجازی طور پر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہی خداوند قادر مطلق ہے، اور یہ امر ارباب کشوف میں شائع و متعارف ہے، جس سے کوئی صاحب کشف انکار نہیں کر سکتا۔ غرض وہی صفات جمال متخیلہ دکھلائی گئیں، اور خداوند تعالیٰ قادر مطلق اس ذات بے چون و بے چگو کے آگے، وہ ذات جس کے ساتھ کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا، جس کے آگے کسی کی کچھ پیش نہیں جاتی، وہ کتاب قضاء و قدر پیش کی گئی، تو اس نے جو ایک حاکم کی شکل پر متمثل تھا، اپنے قلم کو سرخی کے دوات میں ڈبو کر اول اس سرخی کو اس عاجز کی طرف چھڑکا، اور بقیہ سرخی کا قلم کے منہ میں رہ گیا، اس سے اس کتاب پر دستخط کر دیے، اور ساتھ ہی وہ حالت کشفیہ دور ہو گئی۔ اور آنکھ کھول کر جب خارج میں دیکھا تو کئی قطرات سرخی کے تازہ بتازہ کپڑوں پر پڑے تھے۔ چنانچہ ایک صاحب عبداللہ نام جو سنور ریاست پٹیالہ کے رہنے والے تھے، اور اس وقت اس عاجز کے ساتھ نزدیک ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، 2 یا 3 قطرے سرخی کے ان کی ٹوپی پر پڑے۔ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جسم سے خون نکلا تھا، لیکن سنوری صاحب کی ٹوپی پر کیسے جا پڑا؟ اور اوپر چھت کی طرف دیکھا گیا تھا، وہاں کوئی چھپکلی وغیرہ کوئی جانور ایسا نہیں تھا جس کے متعلق یہ گمان ہو کہ اس وقت اس کی دم کٹی ہے، اس سے خون بہرا ہے۔ وہ سرخی جو ایک امر کشفی تھا، وجود خارجی پکڑ کر نظر آ گئی۔ اسی طرح اور کئی مکاشفات ہیں جن کا لکھنا بموجب تطویل ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عبداللہ سنوری صاحب نے وہ قمیض مانگ لی تھی جس پر سرخی کے نشان تھے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ گمان گزرا کہ اس سے بعد میں شرک نہ پیدا ہو، اس لیے آپ نے شرط یہ لگائی کہ یہ قمیض تمہارے ساتھ ہی دفن ہوگی۔ چنانچہ منشی عبداللہ سنوری صاحب اسی قمیض میں دفن کیے گئے۔ فرماتے ہیں کشف ہے 1887 کا کہ ایک دفعہ مولوی محمد حسین بٹالوی کا ایک دوست انگریزی خان نجف علی نام، جو کہ کابل میں زیادہ اور شاید اب بھی وہاں ہے، کابل گیا تھا اور اب بھی شاید وہیں ہے، میرے پاس آیا۔ اس کے ہمراہ محبی مرزا خدا بخش صاحب بھی تھے۔ ہم تینوں سیر کے لیے باہر گئے تو راستے میں کشید طور پر مجھے معلوم ہوا کہ نجف علی نے میری مخالفت اور نفاق میں کچھ باتیں کی ہیں۔ چنانچہ کشف اس کو سنایا گیا تو اس نے اسی وقت اقرار کر لیا کہ ہاں یہ درست ہے، میں نے اسی طرح آپ کے خلاف باتیں کی تھیں۔ حضرت مسیح موعود السلام فرماتے ہیں بار بار غوث اور قطب وقت میرے پر مکشوف کیے گئے، جو میری عظمت مرتبت پر ایمان لائے ہوئے اور لائے گئے۔ یعنی غوثوں کی قبر پر جب دعا کی گئی تو قبریں پھٹیں اور ان سے وہ بزرگ نکلے اور باہر نکل کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا اقرار کیا۔ ایک صاف اور صریح کشف میں مجھ پر ظاہر کیا گیا کہ ایک شخص حارث نام یعنی حراس بڑا زمیندار آنے والا ہے، جو ابو داؤدی کی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ خبر صحیح ہے،
اور یہ پیشگوئی اور مسیح کے آنے کی پیشگوئی دراصل یہ دونوں اپنے مصداق کے روح سے ایک ہی ہیں، یعنی ان دونوں کا مصداق ایک ہی شخص ہے جو یہ عاجز ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کشف میں مجھے خبر دی گئی کہ سورہ العصر کے اعداد پر غور کرو، اس کے اعداد بنتے ہیں 4739 برس۔ تو ابتدائے دنیا سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک قمری حساب سے بین ہی اتنے ہی الفاظ ہیں۔ کشفی حالت میں اس عاجزی نے دیکھا کہ انسان کی صورت میں دو شخص ایک مکان میں بیٹھے ہیں، ایک زمین پر اور ایک چھت کے قریب۔ تب میں نے اس شخص کو جو زمین پر تھا مخاطب کر کے کہا کہ مجھے 1,00,000 فوج کی ضرورت ہے، مگر وہ چپ رہا اور اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ تب میں نے اس دوسرے کی طرف رجوع کی جو چھت کے قریب اور آسمان کی طرف تھا، اور اسے میں نے مخاطب کر کے کہا کہ مجھے 1,00,000 فوج کی ضرورت ہے۔ وہ میری بات کو سن کر بولا کہ 1,00,000 نہیں مگر 5,000 دیے جائیں گے۔ چنانچہ یہ 5,000 فوج جو حضرت مسیح علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے، یہ اسی کشف کے نتیجے میں ملی ہے۔ یہ 5,000 اس زمانے میں تھے، اب تو پھیل کے بہت بڑھ گئے ہیں۔ اس سے مراد واقفین زندگی ہیں، اور اب سب دنیا کا حساب لگائیں جس میں وقف کی روح کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ 1,00,000 کے قریب ہی پہنچتے ہوں گے۔ کہتے ہیں اس وقت میں نے آیت پڑھی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی ہی قلیل جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے کثیر جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ 1891 یہ وہ زمانہ ہے جس عاجز پر کشفی طور پر ظاہر ہوا، جو کمال طغیان اس کا سن ہجری میں شروع ہوگا، جو آیت وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس کو لے جانے پر قادر ہیں۔ حسب جمل مخفی ہے، یعنی 1274 ہجری، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ ہے۔ کشف 1891 جب مولوی محمد حسین صاحب نے ہمارے خلاف کفر کا فتویٰ دیا اور لوگوں کو بھڑکایا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے جنازے درست نہیں، ان کے ساتھ ان کو قبرستانوں میں دفن ہونے دیا جائے، اس وقت کیونکہ بعض بغض و عداوت بہت بڑھ گئی تھی، ہم گویا تنہا رہ گئے تھے۔ اس وقت میں نے کشفی حالت میں دیکھا کہ میرے بڑے بھائی مرزا غلام قادر مرحوم کی شکل پر ایک شخص آیا ہے، مگر مجھے فوراً معلوم کرایا گیا کہ یہ مرزا غلام قادر نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ میں نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جئت من حضرت الوتر، میں جناب باری کی طرف سے آیا ہوں۔ اس نے کہا بہت سے لوگ تم سے الگ ہو گئے ہیں اور تمہاری عداوت میں بڑھتے جاتے ہیں، یہ پیغام دینے آیا ہوں۔ میں نے اس کو الگ ہو کر ایک بات کہنی چاہی۔ جب وہ الگ ہوا تو میں نے کہا لوگ تو مجھ سے علیحدہ ہو گئے ہیں، مگر کیا تم بھی الگ ہو گئے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ مان میری حالت کشفی اس پر جاتی رہی۔ ایک کشفی رنگ میں نے دیکھا کہ میں نے نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کیا ہے، اور میں نے کہا کہ آؤ اب انسان کو پیدا کریں۔ اس پر نادان مولویوں نے شور مچا دیا کہ دیکھو اب اس شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ اس کشف سے یہ مطلب تھا کہ خدا میرے ہاتھ پر ایک ایسی تبدیلی پیدا کرے گا کہ گویا آسمان اور زمین نئے ہو جائیں گے اور حقیقی انسان پیدا ہوں گے۔ یہ محاورہ ویسا ہی ہے جیسے قرآن کریم میں حضرت رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ جب تو نے تیر چلایا یا کنکروں کی مٹھی پھینکی تو تو نے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔
پھر فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدہم، ہاتھ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنوں کے ہاتھ پر تھا، لیکن فرمایا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ تو یہ محاورے ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک شرک کیا جا رہا ہے۔ چند دن ہوئے کا ذکر ہے، اس آیت نے توجہ کی، کیا اس حدیث کا جو الآیات و بعد المئتین ہے، ایک یہ بھی منشا ہے کہ 13ویں صدی کے اواخر میں مسیح موعود کا ظہور ہوگا، اور کیا اس حدیث کے مفہوم میں بھی یہ عاجز داخل ہے؟ تو مجھے کشفی طور پر اس مندرجہ ذیل نام کے اعداد و شمار دکھائے گئے اور کہا گیا کہ دیکھ یہی مسیح ہے جو 13ویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا۔ پہلے سے یہی تاریخ ہم نے مقرر کر رکھی تھی۔ وہ یہ نام ہے غلام احمد قادیانی۔ اس نام کے عدد پورے 1300 ہیں، اور اس قصبے قادیان میں بجوز اس عاجز کے اور کوئی شخص مرزا غلام احمد قادیانی نہیں کہلاتا، بلکہ دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی شخص میرے سوا غلام احمد قادیانی نہیں ہے۔ بس یہ جو آزاد تھے یہ میرے متعلق ہی تھے، اور حروف تہجی کے لحاظ سے میں ہی وہ ہوں۔ پھر 1892 میں کشف ہے، بارہا اس عاجز کا نام مکاشفات میں غازی رکھا گیا۔ 1892 میرے پر یہ کشفاً ظاہر کیا گیا کہ یہ زہرناک ہوا جو عیسائی قوم سے دنیا میں پھیل گئی ہے، حضرت عیسیٰ کو اس کی خبر دی گئی، تب ان کی روح روحانی تنزل کے لیے حرکت میں آئی، اور جوش میں آ کر اپنی امت کو ہلاکت کا مفسدہ پرواز پا کر زمین پر اپنا قائم مقام اور شبیہ چاہا، جو اس کا ایسا ہمتبع ہوگا کہ گویا وہی ہو۔ سو اس کو خدا تعالیٰ نے وعدہ کے موافق ایک شبیہ عطا کیا، اور اس میں مسیح کی ہمت اور سیرت اور روحانیت نازل ہوئی، اور مسیح میں بشدت اتصال کیا گیا، گویا وہ ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے بنائے گئے، اور مسیح کی توجہات نے اس کے دل کو اپنا قرارگاہ بنایا، اور اس میں ہو کر اپنا تقاضا پورا کرنا چاہا۔ پس ان معنوں میں اس کا وجود مسیح کا وجود ٹھہرا، اور مسیح کے پرجوش ارادات اس میں نازل ہوئے، جن کا نزول الہامی اشتہارات میں مسیح کا نزول قرار دیا گیا ہے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نزول۔ فرماتے ہیں میں نے بارہا عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، اور کشفی طور پر بھی بارہا آپ سے ملاقات ہوئی، اور ایک ہی خان میں میرے ساتھ اس نے کھانا کھایا، اور ایک دفعہ تو میں نے اس کو دیکھا، اس فتنے کے بارے میں پوچھا جس میں اس کی قوم مبتلا ہو گئی ہے، پر اس پر دہشت غالب آ گئی، اور خدا تعالیٰ کی عظمت کا اس نے ذکر کیا، اور اس کی تسبیح اور تقدیس میں الگ میں لگ گیا، اور زمین کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں تو صرف خاکی ہوں اور ان تہمتوں سے بری ہوں جو مجھ پر لگائی جاتی ہیں۔ بس میں نے اس کو ایک متواضع اور کسر نفسی کرنے والا وجود پایا۔ فرماتے ہیں مجھے کشفی طور پر عین بیداری میں بارہا بعض مردوں کی ملاقات کا اتفاق ہوا ہے، اور میں نے بعض فاسقوں اور گمراہی اختیار کرنے والوں کا جسم ایسا سیاہ دیکھا ہے کہ گویا وہ دھوئیں سے بنایا گیا ہے۔ اسلامی اصول کی فلسفی کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کشفی طور پر جو فتح کی حیرت انگیز خوشخبری دی گئی تھی اور جو بڑی شان کے ساتھ پوری ہوئی، اس کے متعلق فرماتے ہیں عالم کشف میں اس کے متعلق دیکھا کہ میرے محل پر غیب سے ایک ہاتھ مارا گیا ہے، اور اس ہاتھ کے چھونے سے اس محل میں سے ایک نور ساطع نکلا اور ارد گرد پھیل گیا، اور میرے ہاتھوں پر بھی اس کی روشنی پڑی۔ تب ایک شخص جو میرے پاس کھڑا تھا وہ بلند آواز سے بولا،
अल्लाह अकबर खरबत खबर। ताबीर ये है कि इस महल से मेरा दिल मुराद है जो जाए नजूल जो हलूल अनवार है, और नूर कुरानी मारिफ हैं जो खैबर से मुराद तमाम ख़राब मज़ाहिब हैं जिनमें शिरक और बातिल की मलौनी है। सो मुझे इतलाया गया कि इस मजमून के खूब फैलने के बाद झूठे मजहबों का झूठ खुल जाएगा और कुरानी सच्चाई दिन ब दिन ज़मीन पर फैलती चली जाएगी जब तक कि वो अपना दायरा पूरा कर ले। फिर मुझे इस कशफी हालत में इल्हाम हुआ, इन अल्लाह माँ का इन अल्लाह यक़ूम हैना मक़ूमता, अल्लाह तेरे साथ है और जहाँ तू खड़ा हो वहीं खुदा खड़ा होता है। अब ये पेशगोई तो इस शान के साथ पूरी हो चुकी है कि कोई भी होगा जो कोई इंसान बदबातिन में हो तो उसका इनकार कर सकता है। इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी एक ऐसी किताब है जिसके मुतल्लिक़ टॉल्स्टॉय ने उस ज़माने में ये कहा था कि बहुत ही किसी अजीम शान इंसान के हाथ की लिखी हुई किताब है, कोई मामूली किताब नहीं। और तमाम दुनिया में अब भी ये किताब इस बात की गवाह है कि अल्लाह ताला ने आपसे जो कशफी हालत में वादे किए थे वो बयान ही उसी तरह पूरे हुए हैं। फिर 1897 का है कशफ है, नफ़क़्तु फ़ीका मिन लदुन्नी रूह सिद्क़, कि मैं जो लफ्ज़ लदुन का जिक्र किया है उसकी शरह कशफी तौर पर यूँ मालूम हुई। एक फ़रिश्ता ख्वाब में कहता है कि मुकाम लुद जहाँ तुझे पहुँचाया गया ये वो मुकाम है जहाँ हमेशा बारिशें होती रहती हैं और ये एकदम भी बारिश नहीं थमती। अब इंग्लिस्तान में भी एक लुड गेट है जहाँ मजहबी बहसें होती रहती हैं, और इंग्लिस्तान के लुड गेट्स की तशरीह मुझे समझ आई है कि यही मुराद है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों को लुड गेट पर बहसों के दौरान अज़ीम शान फ़तह नसीब होगी। आलम कश्फ में मैंने देखा कि ज़मीन ने मुझसे मुखातब होकर कहा, या वली अल्लाह कुन तो ला आरिफुक, यानी ए खुदा के वली मैं तुझको पहचानती न थी पहले। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर टैक्स लगाने की बड़ी कोशिशें की गई, चुनांचे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा देखा, कशफी तौर पर देखा कि एक हिंदू तहसीलदार है बटाले का जो तुला हुआ है इस बात पर कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर टैक्स लगा के छोड़ेगा। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कशफी तौर पर देखा कि वो हिंदू तब्दील हो गया है और उसकी जगह एक मुसलमान बनाया गया है तहसीलदार, और वो इंसाफ के साथ फैसला करेगा। चुनांचे बहुत से लोगों को ये गवाह बता दिए गए, कशफ बता दिए गए, और उसमें जो नाम लिखे हुए हैं उनमें इंस्पेक्टर मदारिस जम्मू कश्मीर भी थे, ख्वाजा जमालुद्दीन साहब भी थे। चुनांचे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इस कशफ की रोशनी में बयान ही ऐसा हुआ जिसकी पेशगोई इस कशफ पे की गई थी। डिप्टी कमिश्नर बहादुर ज़िला गुरदासपुर में दरख्वास्त भेज दी गई कि ये शख्स जो है ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का दुश्मन है, और उसने उसको अलग करके उसकी जगह एक मुसलमान तहसीलदार को तहसीलदार मुकर्रर कर दिया जिसने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हक़ में फ़ैसला कर दिया। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक कशफ है, कृष्ण जी को देखा, वो काले रंग के थे और पतली नाक कुशादा पेशानी वाले थे। कृष्ण जी ने उठकर अपनी नाक हमारी नाक से और अपनी पेशानी हमारी पेशानी से मिलाकर चस्पा कर दी। अब मुझे न्यूजीलैंड में जाने का इत्तफाक हुआ तो वहाँ भी यही रस्म देखी।
مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی یہ کیا قصہ ہے، لیکن حضرت شام کی عبارت پڑھ کر مجھے پتہ چلا کہ پرانے زمانے کے لوگوں میں یہ رواج تھا۔ جب میں ملا وہاں کے سرداروں سے تو انہوں نے اٹھ کر میری پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی، میری ناک کے ساتھ اپنی ناک رگڑی۔ یہ تعجب تو ہوا تھا اس وقت، لیکن سمجھ نہیں آئی تھی، اب اس کشف کو پڑھ کر سمجھ آئی کہ یہ پرانا رواج چلا آ رہا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے کشف میں قادیان کو ایک دیکھا کہ عظیم شان شہر بن گیا ہے، اتنا بڑا کہ اس میں بھیڑ سے کھلوہ چلتا ہے اور بے انتہا سیٹھ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی توندوں والے، اور بے حد روپیہ ہے، جواہرات اور لال اور موتیوں اور ہیروں اور روپوں اور اشرفیوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں۔ قسم قسم کی دکانیں خوبصورت اسباب سے جگمگا رہی ہیں، یکے بگیاں، ٹمٹک، پالکیاں، گھوڑے شکرمیں پیدل اس قدر بازار میں آتے ہیں کہ مونڈا سے مونڈا بھیڑ کر چلتا ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ کشف میں اللہ تعالیٰ کو تمثل کے طور پر دیکھا، میرے گلے میں ہاتھ ڈال کر فرمایا جو تو میرا ہو رہے سب جگ تیرا ہو۔ بہت ہی پیار کا اظہار ہے کہ اگر تو میرا ہو جائے تو سارا جگ ہی تیرا ہو جائے، اور یہ بات درست ہے کہ جس کا اللہ ہو جائے پھر اس کا سارا جگ ہو جاتا ہے۔ اس میں مجھے خیال آیا کہ آپ کو یہ بھی سمجھا دوں کہ دعا کرتے وقت دعا یہ کرنی چاہیے کہ دل کو ہر قسم کی حرص اور ہوا سے خالی کر دے، یہ بہترین دعا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کشمیر میں جاتے ہوئے آپ نے ایک فقیر کو دیکھا جو لنگوٹی پہنے بیٹھا تھا اور اچھل رہا تھا بہت، کہ بہت خوش ہوں، آج تو مزہ آ گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے پوچھا، اس وقت خلیفہ نہیں تھے، حضرت حکیم نور الدین صاحب نے پوچھا کہ بتا تمہیں کیا مل گیا؟ وہی لنگوٹی جو پہلے ہوا کرتی تھی اور کچھ بھی نہیں تیرے پاس، اتنی چھلانگیں کیا مار رہا ہو؟ اس نے کہا جی یہ ساری مرادیں پوریاں ہو جائیں وہ خوش کیوں نہ ہوئے؟ انہوں نے کہا ساری مرادیں کیا پوری ہوئی ہیں؟ اس نے کہا جس کے دل میں مراد ہی کوئی نہ رہے اس کی سب مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ بس یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ دل حرص و ہوا سے خالی ہو جائے اور جو کچھ قناعت کا مقام ہے وہ انسان کو نصیب ہو۔ اب میں ایک دکھی بچے کا خط آپ کو سنا دیتا ہوں خلاصتاً۔ ایک بڑی دکھی بچی نے مجھے خط میں لکھا ہے کہ میری شادی ہوئی ہے اور میرے ماں باپ غریب تھے، اس لیے زیادہ جہیز نہیں بیچ سکے۔ مجھے ہر وقت سسرال کی طرف سے تانے ملتے ہیں کہ یہ لڑکی لے کے کیا آئی ہے، پھوٹی کوڑی بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے اتنا بڑا دل دکھی ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے کہ میرے دل پہ کیا بیتتی ہے۔ بس میں اس خطبے کے آخر پر اب آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اول تو جہیز کو اہمیت ہی نہ دیں، پھر جس حالت کو انسان غریب انسان ہے اسی حالت میں لڑکی کو رخصت کریں۔ لڑکی جہیز ہے، لڑکی کے کپڑے ہے، اس کے زیور جہیز نہیں ہیں۔ لڑکی اچھی صورت کی ہو، اچھی سیرت کی ہو تو اس سے بڑا جہیز اور کوئی نہیں ہے۔ بس لڑکی پر نگاہ رکھ کر اس سے شادی کریں، پہلے سے فیصلہ کر کے دیکھیں کہ لڑکی اچھی اور گھر کے قابل ہے کہ نہیں، پھر اس کے بعد کسی جہیز کا مطالبہ کرنا بالکل ناجائز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں
کہ کس طرح سادہ کپڑوں میں اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے، کوئی جہیز وغیرہ ساتھ نہیں کیا. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أكبر.